یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹاور ہے یہ دجالی نظام کا جو ہے وہ ریوائول کر رہا ہے، اور جو بابل شہر ہے نیو ورلڈ آرڈر سے بھی اس کا لنک ہے۔ جی ہاں بالکل یہ کہا جاتا ہے، اور یہ بعض لوگوں نے اس پر یہ تبصرے کیے ہیں۔ اب اس میں اس کا اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے حوالے سے اسرائیلی روایات ملتی ہیں۔ امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں یہ جو بابل ہوگا، شہر عراق ہوگا، یہ فتنوں کا مرکز بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ہم کر چکے ہیں اس پر پورا پروگرام، امام مہدی علیہ السلام نے جو 4 محاذ پہ لڑنا ہے اس میں سے ایک محاذ عراق ہے، شام ہے، عراق ہے، ہندوستان ہے اور فلسطین ہے۔ ہم نے یہ 4 بیان کیے تھے اپنے پوڈکاسٹ۔ تو یہ عراق امام مہدی کے سینٹر پوائنٹس میں سے بھی ایک پوائنٹ ہے، اور امام ابن کثیر نے بیان کیا کہ آخری زمانے میں یہ فتنوں کا مرکز بنے گا، جیسا کہ اول زمانوں میں یہ فتنوں کا مرکز رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی سے بھی ایک روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ عراق میں فتنہ اٹھے گا اور ہر طرف پھیل جائے گا، اور اس فتنے کو علماء نے سفیانی فتنہ کہا ہے، جس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد مفسرین نے اور بھی اس کی تفصیلات بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل یا اس کے ارد گرد کا علاقہ دجال کے بعض لشکروں یا فتنوں کا گڑھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خطہ تاریخی طور پر بھی جادو اور سازشوں کا مرکز رہا، تو لہٰذا یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آخری دور میں بھی یہ فتنوں کا مرکز ہو۔ اس کے بعد یہودی اور عیسائی تعلیمات میں بابل کی جو آخری قیامت کے قریب امپورٹنس ہے وہ بھی بائبل میں بھی بیان ہوئی۔ بک آف ریویلیشن میں ہے کہ بائبلون دی گریٹ کے نام سے، کہ آخری دور میں دنیا کے سب سے بڑے گناہ اور فساد کے مرکز کے طور پہ جو شہر سامنے آئے گا وہ یہ والا شہر ہوگا۔ اور عیسائی اور یہودی روایت کے مطابق کسی فاسد عالمی نظام، بڑا عالمی نظام جو حق کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہے، اس کا مرکز یہ والا شہر بنے گا، اور اس کے قریب قریب وہ لوگ اتفاق کر لیں گے اور اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، جو آخرت میں، آخرت سے مراد ہے قیامت سے پہلے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو جنگیں ہوں گی، اس کا سینٹر پوائنٹ جو دجال کا سینٹر پوائنٹ ہوگا وہ شہر بابل کے قریب کی بستیاں ہوں گی۔ اور قرآن اور حدیث میں بھی ہمیں قیامت سے جڑی نشانیوں میں بابل کا ذکر ملتا ہے؟ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، حدیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا جو 4 مقامات پر جنگ ہوگی اس میں سے ایک مقام عراق ہوگا، ٹھیک ہے، اور عراق اب فرات کے قریب ہے، اور فرات کے قریب یہ شہر آباد تھا، تو لہٰذا حضرت علی کا قول اور پھر اس پر مفسرین کی تشریحات یہ بتاتی ہیں کہ آخر دور میں یہ شہر پھر اسی طرح باطل نظام کا مرکز بننے جا رہا ہے، جس طرح پہلے دوروں میں، انبیاء کے دوروں میں یہ باطل نظام کا مرکز تھا، یعنی اس کو انٹینشنلی ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے گئے، سارا کچھ ہو گیا، اس شہر کو ہی چھوڑ دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی یہ ایمان والے نہیں بنے، یہ خیر پہ واپس پلٹے نہیں تھے، انہوں نے توبہ رجوع نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی ان کو چھوڑ کے چلا گیا دوسرے شہر میں۔ تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ یہ پھر بھی کبھی نہیں پلٹیں گے، آخرت کے قریب بھی، قیامت کے قریب بھی یہ اسی دجالی لشکر کا ایک مرکز بننے کی طرف جا رہا ہے اور ایک ریوائیول کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، موجودہ دور میں بابل کی کیا کرنٹ سچویشن ہمیں نظر آتی ہے؟ موجودہ دور میں تو اس کی کوئی خاص سچویشن نظر نہیں آتی، البتہ اس کی یہ جو اقدامات ہم انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ 2-3 باتیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے چرچے ہیں، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ 3rd ٹیمپل کی تعمیر، پھر اس کے بعد فلسطین اور غزہ پر قبضہ، پھر اس کے بعد جو بابل ہے، جو شہر عراق ہے، اس کی تباہی، یہ سب چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ آخرت میں، قیامت کے قریب یہ چیزیں انٹر لنکڈ ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ ایک کسی بھی چیز کے بارے میں ایک ایسٹیمیشن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب استاد بچے کے بارے میں لگاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اتنا ہی نمبر لے سکے گا، اس سے آگے نہیں جانے والا۔ تو لہٰذا ہم یہ سارے معاملات کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو ان کا جو آپس میں لنک بنتا ہے وہ یہ لنک ہے کہ جو باطل قوتیں ہیں وہ اپنے مراکز کے ریوائیول کے لیے پوری تندہی سے کوشش کر رہی ہیں۔ شہر بابل کا ریوائیول اس کے اندر شامل ہے پہلے سے ہی، اور پھر امام مہدی کا مرکز ہونا اس کے اندر شامل ہے، اور پھر آخرت میں حضرت علی کے قول کے مطابق آخرت میں اس کا پھر اپنا شیطان کا گڑھ بننا، یہ چیزیں بالکل شامل ہیں اس کے ساتھ۔